هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه. وهب بن منبه بیان کرتے ہیں عن نخی اپنے بھائی سے قال سمعت ابا ہریرہ کہتے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا یقول وہ فرما رہے تھے ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرنے والا نہیں تھا. الا ما كان من عبداللہ بن عمر مگر عبداللہ بن عمر کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے. فإنه كان يكتب ولا أكتب کیونکہ عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حدیثیں تو 250-300 سال بعد جا کے لکھی گئیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حدیثیں نہیں لکھتا تھا، جبکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لکھا کرتے تھے. اور یہ حدیث اور اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی یہ ان لوگوں کی اس بات کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں کیونکہ حدیثیں تو بہت بعد میں جا کے لکھی گئیں. خود عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے. اپنے والد گرامی سے یہ تقریباً 11 سال چھوٹے تھے. ان کے والد ان سے 11 سال بڑے تھے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے میں سنتا، میں اسے اس ارادے سے سنتا کہ میں اسے حفظ کروں گا. مجھے قریش کے لوگ منع کرتے اور کہتے کہ تم جو بھی بات سنتے ہو وہ لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی بات کرتے ہیں، یعنی ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ساری باتیں نہ لکھا کرو. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جب یہ بات ذکر کی کہ میں پہلے آپ سے حدیثیں لکھتا تھا، پھر لوگوں نے کہا تو میں نے چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اپنے منہ کی طرف، یعنی اپنی انگلی کا اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے یعنی اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا. یہاں ایک قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر کی حدیثیں میرے سے بھی زیادہ ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی جو حدیثیں ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں سے انتہائی تھوڑی ہیں. تقریباً 700 سے زائد حدیثیں نہیں ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مروی حدیثیں ہیں وہ 5000 سے بھی زائد ہیں.
تو اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جو تھے نا، وہ حدیثوں کو لکھنے یا بیان کرنے کی بجائے ان کی زیادہ توجہ عبادت پر ہوتی تھی، اور ان کی عبادت کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ عبادت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا ثانی شاید کوئی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے جو والد تھے نا، عمر بن عاص، یہ فاتح مصر تھے، تو یہ مصر ان کے ساتھ چلے گئے، تو وہاں رہے، اور وہاں عالم اسلام کے وہ سیکھنے والے جو طلباء تھے وہ کم ہوتے تھے، اور مدینہ میں بہت زیادہ ہوتے تھے، تو علم حاصل کرنے کے لیے ان کا رخ طائف یا مصر کی طرف لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ بہت کم ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہے، تو یہاں علمی حلقات جو تھے وہ زیادہ تھے، اس لیے ان کی جو حدیثیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت حاصل تھی کہ وہ آپ کی بیان کردہ حدیثوں کو بھولے نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی دعا کی تھی، تو اس دعا کی وجہ سے بھی ان کا حافظہ بھی ٹھیک تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو بھی زیادہ بیان کیا۔ عبداللہ بن عمر جو تھے نا، ایک دفعہ شام میں انہیں ایک اونٹ ملا، اور اس اونٹ کے اوپر کتابیں بہت زیادہ تھیں جو اہل کتاب کی تھیں، تو وہ زیادہ تر ان کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، اور کبھی کبھار عبداللہ جو تھے وہ اہل کتاب کی کتابوں سے بھی کچھ باتیں بیان کر دیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس لیے بعض لوگ ان سے حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے، کیونکہ ابو ہریرہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھار عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اہل کتاب کی جو کچھ باتیں ہیں، کچھ معلومات ہیں، ان سے بھی کچھ باتیں بیان کر دیا کرتے تھے، تو لوگ زیادہ ان سے حدیثوں کو نہیں لیتے تھے۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں حدیثیں نہیں لکھتا تھا، جبکہ عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھتے تھے، تو ایسا لگتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں نہیں لکھتے تھے۔ لیکن وہب جو ہیں، ابن وہب نے حسن بن عمر بن امیہ کے طریق سے یہ بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث بیان کی گئی، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے گئے اور ہمیں حدیث نبوی کی کتابیں دکھائیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی لکھی ہوئی حدیثیں موجود تھیں، اور فرمایا کہ یہ ہے وہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ تو ان کے پاس بھی گھر میں ایسے مسودے موجود تھے جن کے اوپر حدیثیں لکھی جا چکی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی حدیثیں بعد میں جا کے لکھوا دی تھیں۔ تو مسند احمد میں یعنی ان کے جو شاگرد ہیں نا، حمام بن منبہ، یہ حمام بن منبہ جو ہے، انہوں نے اپنے استاذ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت سی حدیثیں بہت سی حدیثیں لیں، اور ان حدیثوں کو لکھا، اور پھر ان کا ایک مجموعہ مرتب کیا، صحیفہ حمام۔ تو یہ وہ ساری حدیثیں تھیں جو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لکھی تھی۔ اور ایک زمانہ گزرا کہ یہ جو صحیفہ تھا نا، یہ گم ہو گیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیثیں بیان کی تھیں اپنے شاگرد کو، یہ صحیفہ گم ہو گیا، اور یہ صحیفہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں یہ حدیثیں جو ہیں وہ ذکر کی تھیں، جبکہ وہ اصل صحیفہ تھا وہ گم ہو گیا۔ ایک زمانہ گزرا، چند سال پرانی بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ تھے رحمہ اللہ، وہ فوت ہو چکے ہیں، انہیں کسی لائبریری سے وہ اصل نسخہ مل گیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں انہوں نے اپنے شاگرد کو بیان کی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل تھی جن لوگوں نے کہا کہ حدیثیں اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں یا بہت بعد میں بنائی گئی ہیں، تو اس زمانے کا گما ہوا جو صحیفہ ہے وہ اس زمانے میں جب آ کے مل گیا تو اس کو پھر ٹیلی کیا گیا مسند احمد میں ان حدیثوں کے ساتھ جن حدیثوں کو صحیفہ حمام سے
نقل کیا گیا تھا اور پھر وہ کتاب ناپید ہو گئی، اور الحمدللہ وہ دوبارہ کتاب جو ہے وہ کسی لائبریری سے ملی اور آج وہ کتاب شائع ہے اور مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کی جو حدیثیں تھیں ان کا صحیفہ صادقہ کے نام سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے۔ تو امام بخاری نے جس بات کو ثابت کیا، کوئی یہ اعتراض نہ کرے اور کوئی اس وجہ سے حدیثوں کا انکار نہ کرے کہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، جبکہ یہ صحیح بخاری ہے اور اس میں ایسے بہت سے دلائل موجود ہیں کہ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام نے لکھنا بھی شروع کر دی تھی اور جمع کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔